محراب میں رہتی ہیں، نیک باپ کی بیٹی ہیں، نیک بیٹی ہیں، لیکن حضرت زکریا ایک گارجین کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، ایک سرپرست کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ اے مریم انا لکی ھذا، تیرے پاس یہ کہاں سے آیا؟ مریم جواب دیتی ہیں قالت ہوا من عند اللہ، یہ بے موسم کا پھل اللہ کی طرف سے مجھے ملا ہے میرے خالو جان۔ گارجین کی ذمہ داری حساس، بڑا، آپ گارجین ہیں، آپ باپ ہیں، آپ ماں ہیں، آپ بڑے بھائی ہیں، بڑی حساس ذمہ داری ہے میرے بھائی۔ اپنی اولاد کی، اپنے بھائی بہنوں کی تربیت پر دھیان دو، توجہ دو میرے بھائی۔ ان 20 بچوں کو جو آج 45 دن لگاتار نمازی بنے ہیں، میں بڑے یقین کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے، یہ ماشاءاللہ ان کو انعام ملے گا، شیلڈ ملے گی، لیکن اگر کل انہی بچوں کے گھر میں ان کے ماں باپ نے نماز کے معاملے میں لاپرواہی کی، ان کے گھر میں اگر نماز چھوڑنے پر ان کو ٹوکا نہ گیا، یہ 45 دن کی لگاتار کی جانے والی محنت بیکار ہو جائے گی میرے بھائی۔ جب تک والدین خود نمازی نہ ہو، بچوں کو کس منہ سے نمازی بنائیں گے؟ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے جہاں نماز پڑھنے کا حکم دی، جہاں اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دینے کی بات کہی، وہاں کہا کہ خود بھی نماز کی پابندی کرو۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے بچوں کو، اپنے پریوار کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز کی پابندی کرو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ حضرت اسماعیل اپنے پریوار کو، اپنی فیملی کو نماز کا حکم دیتے تھے، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ ماحول ایسا ہو میرے بھائی، ماں مصلی پر کھڑی ہو تو بیٹیاں آٹومیٹک وضو بنانے کے لیے تیار ہو جائیں کہ ابھی ہم نے نماز نہیں پڑھا تو ماں ڈانٹے گی۔ گھر کا ماحول ایسا ہو، نماز کا ٹائم ہو تو سارے کام بند ہو جائیں۔ انسان اپنے کام سے کہہ دے کہ نماز سے امپورٹنٹ تو نہیں ہے، اپنی نماز سے یہ نہ کہے کہ کام تجھ سے امپورٹنٹ ہے، اپنے کام سے کہہ دے کہ نماز تجھ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ ماحول گھر کا ہونا چاہیے میرے بھائی۔ اپنے گھروں میں نماز کا ماحول پیدا کرو میرے بھائی۔ اور اس دور میں جبکہ ہم بہت ساری آزمائشوں سے دوچار ہیں، نماز ہمارا بہت بڑا سہارا ہے میرے بھائی۔ اللہ کے پیارے نبی کے بارے میں اماں عائشہ فرماتی ہیں، جب آپ کسی ٹینشن میں ہوتے تھے، اذا حزبہ امر صلی، آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اگر اذان کا وقت ہو جاتا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کسی وجہ سے اذان میں تاخیر ہونے لگتی تو اللہ کے نبی فرماتے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال جلدی سے اذان دو تاکہ نماز پڑھ کر کے مجھے میرے دل کو قرار ملے، مجھے راحت ملے، مجھے سکون ملے۔ جس امتی کے دل میں نبی کی محبت ہے، جس امتی کے دل میں نبی سے پیار ہے، وہ یہ کان کھول کر کے سن لے، اگر آپ نماز سے دور ہیں، محبت رسول کے سارے دعوے جھوٹے ہیں آپ کے۔ جو انسان نماز کو اہمیت نہیں دیتا، نماز کو توجہ نہیں دیتا، نماز سے دور ہے، وہ لاکھ دعویٰ کرتا رہے، نعرہ لگاتا رہے، اس کی محبت رسول کے سارے دعوے جھوٹے ہیں۔ اس لیے کہ نبی کو سب سے محبوب اگر دنیا میں کوئی چیز تھی تو نماز تھی، اور اللہ کے نبی نے اپنے آخری وقت میں اپنی امت کو 2 باتوں کی وصیت کی۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں اللہ کے پیارے حبیب کی زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، آپ صحیح طریقے سے بول نہیں پا رہے تھے کمزوری کی وجہ سے، اس عالم میں آپ نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگو نماز کی پابندی کرنا اور اپنے غلاموں کا، اپنے ماتحتوں کا، اپنے انڈر میں کام کرنے والے لوگوں کا خیال کرنا، یہ 2 وصیتیں اللہ کے نبی نے آخر میں کی تھی۔ تو میرے بھائیوں، اپنے گھروں میں نماز کا ماحول آپ پیدا کیجیے۔ یہ صرف انعام کی بات نہ رہے، یہ صرف کمپٹیشن کی بات نہ رہے۔ ان 20 بچوں کے گارجین سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ کے بچے نے بہت آپ کے کا نام روشن کیا ہے، اور آج لگاتار 45 دن تک اس نے نماز پڑھ کر کے، پابندی کر کے ایک بڑا کام کیا ہے، مگر اس کو کنٹینیو رکھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ انعام کی حد تک اور کمپٹیشن کی حد تک یہ معاملہ رہے، نماز کو پرماننٹ اپنی زندگی کا ایک حصہ بنانا ہے میرے بھائی۔ آج ہمارا نوجوان، آج مسجدوں میں، کتنی مسجدوں میں فجر کی نماز میں چند بوڑھے مل کر کے مسجد میں نماز قائم کرتے ہیں،
بعض مسجدوں میں اگر یہ بوڑھے ختم ہو جائیں تو شاید فجر کی نماز میں کوئی تالا کھولنے والا نہ ہو، یہ حالت ہے۔ اس محلے میں سینکڑوں گھر ہیں لیکن فجر میں چند لوگ آتے ہیں۔ میرے نوجوانوں، آج کسی کو ٹرین پکڑنا ہو، کسی کو فلائٹ پکڑنا ہو، رات کو 2 بجے وہ اٹھ کر کے جاتا ہے، کیونکہ ٹرین اس کے لیے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ فلائٹ اس کے لیے اہم ہے۔ اگر نماز آپ کے لیے اہم ہے تو آپ فجر کی نماز سردی میں، جاڑے میں، بارش میں، گرمی میں، ہر موسم میں آپ نماز کی پابندی کریں گے، 5 ٹائم کی نماز کی آپ پابندی کریں گے۔ یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نظر میں نماز کی اہمیت کتنی ہے۔ اللہ کے نبی نے قیامت کے دن 7 لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان 7 لوگوں میں ایک خوش نصیب انسان وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ انسان جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو۔ یہ کون انسان ہے بھائی؟ ہمارے سماج میں تو ایسا کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ یہ وہ انسان ہوتا ہے نا جس کی زندگی کی ضرورت بن جاتی ہے نماز، جس کی زندگی کے شیڈیول میں جیسے کھانا، پینا، سونا، کام کرنا، یہ سارا اس کی زندگی کے شیڈیول میں شامل ہے، ایسے نماز بھی شامل ہے اس کی زندگی میں۔ اس کی ایک ٹائم کی نماز چھوٹے تو اس کو لگتا ہے کہ میرا کچھ لاس ہو گیا، میرا کچھ برباد ہو گیا، میرا کچھ چھوٹ گیا۔ تو نماز کی وہ پابندی میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو کرنی ہے۔ اور آخری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں سے آپ محبت بھی کریں، شفقت بھی کریں، ان کی دنیا کی ضرورت پوری بھی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جہاں ضرورت سختی کی پڑے وہاں سختی بھی کریں۔ بچوں کے ساتھ آپ نرمی کا کام بھی کریں، سختی کا بھی کام کریں، اس لیے کہ کبھی کبھی سختی بھی بڑی ضروری چیز ہوتی ہے۔ بعض صحابہ کرام اپنے بچوں کو مارا کرتے تھے۔ جب رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا، عاشورہ کا روزہ فرض تھا، محرم کی 10 تاریخ کا، تو بعض صحابیات کہتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے اور بہلانے کے لیے ان کو کھلونے دے دیتے تھے۔ گرمی کا موسم ہوتا تھا، سخت روزہ ہوتا تھا، لیکن رکھواتے تھے۔ ہمارے یہاں کتنے گھروں میں 12 سال کی، 14 سال کی بچیاں ہو گئی، جوان ہو گئی، بڑی ہو گئی، شریعت کے حساب سے بالغ ہو گئی، رمضان کا روزہ وہ نہیں رکھتی ہیں۔ گھر والے کہتے ہیں ابھی ہماری بچی بہت چھوٹی ہے۔ شریعت کے ٹرم میں اگر آپ کی بچی بالغ ہو گئی تو نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے اس کے اوپر۔ اس کا ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ ابھی حج کر کے لوگ آئے ہیں، لوگوں نے بتایا کہ وہاں جو بوڑھے لوگ حج کرنے جا رہے ہیں بڑی مشقت ہو رہی ہے ان کو، کوئی ویل چیئر سے پورا ان کو طواف کرا رہا ہے، بڑی پریشانیاں ہو رہی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں اللہ نے دولت سے نوازا ہے، 40 سال عمر ہے، چاہے تو حج کر سکتے ہیں مگر نہیں کر رہے ہیں۔ نہیں کر رہے کیوں؟ صاحب ذمہ داریوں کا بوجھ پڑ جائے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، جوانی کی عبادت اللہ کو زیادہ محبوب ہے، جوانی کی عبادت اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ اپنی جوانی کو عبادت سے آباد کرو۔ شاعر کہتا ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ جوانی میں عبادت کرنا، جوانی میں توبہ کرنا، یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی شریف بن جاتا ہے۔ انہی گزارشات کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، کیونکہ انعامات کی تقسیم کا بھی معاملہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور الفاروق آرگنائزیشن کی اس کوشش کو، اس کاوش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور مزید ہمیں اس طریقے کے بچوں کے درمیان اسلامی کوئز اور اسلامی مقابلے کرانے کی اور بچوں کے دینی شعور کو بیدار کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک بڑی ضروری چیز یہ بھی عرض کروں گا کہ آج ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے بچے انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، کانوینٹ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ وہاں دینیات کے نام پر کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ اپنی مسجدوں میں مکتب کا ایک جال بچھا دیں، مکتب کا ایک جال بچھا دیں، اور اس مکتب کو ایسا بنائیں کہ آپ کے گھروں کے بچے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اس مکتب میں آئیں اور دین کی بیسک نالج لے کے جائیں۔ آپ کا بیٹا ڈاکٹر بنے، آپ کا بیٹا انجینئر بنے، آپ کا بیٹا وکیل بنے، آپ کا بیٹا دنیا کے کسی کونے میں جائے، اس کے پاس توحید ہو، اس کے پاس ایمان ہو، اس کے پاس دین کی بنیادی تعلیم ہو۔ یہ ان مکتبوں، ان مکاتب کا ایک مقصد ہے۔ اور آج جب ہم میں سے ایک بڑی تعداد میں، خاص طور سے مسلمانوں میں جو خوشحال لوگ ہیں،
ان کے بچے آج مدرسوں میں نہیں جاتے، ان کے بچے آج اسکولوں میں جاتے ہیں۔ ان بچوں کو دین کی تعلیم اور ان بچیوں کو دین کی تعلیم سکھانے کے لیے ہمیں اپنی مسجدوں میں مکتب کے سسٹم کو بہتر بنانا ہوگا۔ یہ بھی اس وقت کا بڑا ضروری کام ہے۔ ہماری جمعیت کے بھی ذمہ داران موجود ہیں، الفاروق آرگنائزیشن کے ذمہ داران بھی موجود ہیں۔ میں ان سے کہنا چاہوں گا اس پر بھی آپ کام کریں، اس کے لیے بھی فنڈنگ کریں اور مسجدوں میں مکاتب کا ایک بہتر نظام بنائیں۔ اس سے بھی انشاءاللہ آنے والے 5-10 سالوں میں بڑا بہتر نتیجہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔